حدیث نمبر 689 عبداللہ بن عباس رضی اللہ. اس کو کیوں نہیں چل رہا بھائی؟ کوئی عبارت پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کیوں نہیں چل رہا؟ یہ لائٹ نہیں ہے. چلو جی لائٹ نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو اس کے کناروں میں آپ نے ہر کنارے میں دعا مانگی اور نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ نکل آئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو 2 رکعتیں قبلہ کی طرف رخ کر کے پڑھی اور آپ فرمایا یہ قبلہ ہے. بیت اللہ کو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ قبلہ. اندر نماز نہیں پڑھی تو لیکن صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے بیت اللہ کے اندر بھی نماز پڑھی. اسی وجہ سے اختلاف ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں فرض نماز بیت اللہ کے اندر ٹھیک نہیں ہے, نوافل ٹھیک ہیں. دوسرے حضرات کہتے ہیں فرض بھی ٹھیک ہے نوافل بھی ٹھیک ہے. چلو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے کعبہ کے اندر تو آپ نے اغلقها علیہ اس دروازہ بند کیا ومکث فیہا اس میں رہے کچھ دیر. راوی کہتے ہیں میں نے حضرت بلال سے پوچھا کہ نبی نے کیا کیا؟ فرمایا جعل عمودا عن یسارہ وعمودین عن یمینہ کہ ایک عمود آپ کے بائیں طرف تھا اور 2 ستون آپ کے دائیں طرف تھے اور 3 پیچھے تھے. اور بیت اللہ اس دن 6 عمودوں پر اس وقت 6 ستون تھے بیت اللہ کے اندر. پھر آپ نے وہاں نماز پڑھی متفقن علیہ. تو اندر نماز پڑھنا بھی ثابت ہے. بیت اللہ کے اندر کہیں بھی رخ کر کے نماز پڑھ لو نماز ہو جائے گی. چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں نماز باقی مسجدوں میں نمازوں سے 1000 درجہ بہتر ہے الا المسجد الحرام سوائے مسجد حرام کے. مسجد حرام میں نماز 1 لاکھ کے برابر ہے. جی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کجاوے نہیں کسے جائیں گے باندھے جائیں گے. رحل کجاوا کو کہتے ہیں نا, کورے ابل جو اس پہ ہوتا اور کورل ابل جس وہ باندھ کے اوپر رکھتے تھے نا اس پہ لوگ سفر کرتے تھے تو وہ جب باندھتے تھے جب رخت سفر باندھا جائے سفر کیا جائے. تو یہ کنایا ہے سفر سے یعنی اونٹوں کا سفر نہیں کیا جائے گا. مطلب ہے کہ مطلق سفر نہیں کیا جائے گا مگر 3 مسجدوں کی طرف مسجد حرام مسجد اقصی اور میری یہ مسجد. تو کیا مطلب وہ سفر جو تقرب والا ہو جس سے قربت مقصود ہو اللہ کی رضا مقصود ہو. باقی سفر تو ہر طرح سے جائز ہے لیکن وہ سفر جو مقدس سفر ہے. اس کی بیس پہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے پوری امت سے ایک شاذ قول کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ادھر توجہ کریں, وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے بھی سفر کرنا جائز نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ سفر آپ کریں مسجد نبی کی زیارت کے لیے پھر وہاں ضمناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت بھی کریں. تو جو سفر ہے نا وہ نبی کی قبر کی زیارت کے لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ 3 جگہوں کے لیے سفر کیا جائے گا مسجد حرام مسجد اقصی اور مسجد نبوی بس ان کی زیارت. تو اس کا جواب جمہور کی طرف سے یہی ہے کہ یہاں مراد مسجد ہے. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد مستثنیٰ میں اصل یہ کہ متصل ہوتا ہے. نبی نے جو یہ فرمایا کہ سفر نہیں کیا جائے گا مگر 3 مسجدوں کی طرف تو مطلب کسی مسجد کی طرف نہیں کیا جائے گا مگر 3 مسجد. تو اسلام میں باقی جتنی بھی 3 مسجدوں کے علاوہ مسجدیں ہیں ان کی طرف سفر کی اضافی فضیلت نہیں ہے. مقصود بنا کے ان کی طرف سفر نہیں کیا جائے گا باقی ان کی طرف سفر کیا جائے گا. باقی کسی قبر کی زیارت کے لیے جانا وہ اپنی اصل پر ہے جائز ہے. چاہے ابا کی قبر ہو ماموں کی قبر ہو کہیں بھی آدمی اپنے قبرستان میں جا سکتا ہے تو دوسرے شہر بھی جا سکتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو وہ اپنے اصل پر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے بھی جانا یہ من اعظم القربات نبی کی محبت کی وجہ سے کر رہا ہے نا تو اس میں نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث ثواب ہے. اس لیے جمہور علماء کے نزدیک یہی ہے کہ جب مسجد نبوی جائے سفر کر کے تو مسجد نبوی کی بھی نیت کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی بھی الگ سے نیت کرے. سمجھتے ہو؟ ہاں وہاں شرکیہ کام یا یہ سب چیزیں جائز نہیں. چلیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن مسجد نبی کی زیارت کی نیت سے محروم ہو جائے گا پھر تو دونوں کی نیت الگ الگ کر لیں. چلیں ہیں مسجد کی طرف جانا پھر بھی جائز ہے کسی مسجد کے سفر کرنا یعنی تقرب کی نیت سے سفر کرنا. بھائی کوئی شاہ فیصل مسجد دیکھنے جا رہا ہے کراچی سے تو جائز ہے لیکن اس کو وہ عبادت تو نہیں سمجھتا نا.
ویسے ہی جا رہا ہے کہ دیکھیں کوئی بڑی عجیب مسجد بنی ہے, بڑی خوبصورت بنی ہے, لیکن مسجد حرام یا مسجد نبوی تو علی وجہ تقرب, یہ سفر خود عبادت ہے. چلیں مسجد اقصیٰ جانا یہ خود عبادت ہے. یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. یا تو یہ اپنی حقیقت پر ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ٹکڑا جنت کا ہو, اللہ نے زمین پہ بھیج دیا ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو تشبیہ دی گئی ہو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہونے کی. حدیث میں بہت سی چیزوں کو جنت کہا ہے. 2 نہروں کو حدیث میں کہا یہ جنت سے ہیں, تو مراد یہ ہے کہ جیسے جنت کی چیزوں, حدیث میں آتا ہے ہر انار میں ایک دانہ جنت کا ہے, تو بعض چیزوں میں خیر و برکت بہت زیادہ تھی تو اس کو بھی جنت سے تشبیہ دی گئی ہے. تو یہ خیر و برکت کا یہ ٹکڑا ہے, کیونکہ یہاں نماز ہوتی ہے, یہاں پیغمبر ہیں, یہاں بڑے بڑے صحابہ رہے ہیں, تو جنت تو بن گیا نا یہ. چلیں میرے بھائی, اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے, یعنی حوض کوثر پر ہے. تو اس کے بھی 2 مطلب بیان کیے, یا تو یہ حقیقت پر ہے, ہو سکتا ہے حوض کوثر کی جگہ لا کے یہاں رکھ دی گئی ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ حوض پر ہے, یعنی حوض کوثر میں جانے کا ذریعہ ہے. تو جو ممبر کے قریب آئے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنے گا, یا جو وہاں کوئی بھی نیکی کرے گا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی اس کو حوض کوثر پہ. ہاں یہی ہے نا, یعنی جو ممبر کے قریب آئے گا وہاں سے فیض حاصل کرے گا. چلیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء ہر ہفتے کو آیا کرتے تھے, کبھی پیدل کبھی سوار, اور پھر اس میں 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھنے کی الگ سے فضیلت ہے, سمجھتے ہو نا. جب عمرہ کرنے جاؤ یا مدینہ منورہ جاؤ تو مسجد قباء میں جا کے بھی 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے, عمرے کا ثواب بھی ہے, اس میں حدیث میں آتا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. چلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے محبوب جگہ اللہ تعالیٰ کو مسجدیں لگتی ہیں, اور سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں. آج بازاروں میں ٹائم زیادہ لگ رہا ہے اور مسجدوں میں ٹائم کم لگ رہا ہے. بازاروں میں انسان اللہ کی یاد سے, اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے. بولا کتنے کی دے رہا ہے بتا ہے, یہ کتنے کا دے رہا ہے, جائے وہ جھوٹ بولتا ہے, وہ کہتا ہے چائنا کا مال ہے, جاپان کا مال ہے, حقیقت میں چائنا کا ہوتا ہے. یہی سب کوئی خیر کا کام بازاروں میں نہیں ہوتا, ٹھگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جگہ جگہ. آپ صدر جاؤ, آپ کو بندہ بلائے گا, ادھر آؤ ذرا, آپ قریب آؤ گے, آپ کی آنکھوں میں حلقے ہیں, نوجوان آدمی کو بلاتے ہیں, اچھا پھر کہہ رہا ہے میں آپ کو حکیم کے پاس لے کے جاتا ہوں, آپ ٹھگ, وہ حکیم نہ چھوڑ لے گا آپ کو, حلقے آپ کے دور نہیں ہوں گے. چلیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اللہ کا گھر بنایا نا تو اللہ بھی اس کے لیے گھر بنائے گا. متفق علیہ, حدیث نمبر 698. شکریہ آپ کا بہت بہت. اتنی زیادہ چائے نہیں لے کر آئے کہ بالٹی میں ہے یہ چائے, میں نے کہا اتنی سی لایا کرو چائے. چلو پورے اتنے مگے بھر کے چائے, ایسا لگتا ہے لو اتنی سی ہونی چاہیے چائے. چلو کبھی, چلو ابھی پھر بات ادھر ادھر ہو جائے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد کی طرف صبح کے وقت گیا یا شام کے وقت گیا, اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ٹھکانہ بنائیں گے. نزلہ یعنی جو ٹھکانہ مہمانوں کو دیا جاتا ہے. کلما غدا او راحا, جب بھی صبح یا شام کو جائے گا, ہر دفعہ میں اللہ اس کے لیے جنت میں مہمانی کا انتظام کریں گے. نزیل مہمان کو کہتے ہیں نا. چلیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں سب سے زیادہ اجر کے اعتبار سے وہ ہے جو سب سے زیادہ مسجد سے دور ہے چلنے کے اعتبار سے. جتنی زیادہ واک کر کے آئے گا اتنا زیادہ ثواب ملے گا. والذی ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الامام اجرا من الذي يصلي ثم ينام اعظم اجرا, اور وہ شخص جو امام کے ساتھ انتظار کرتا ہے, عشاء کی نماز مراد سے, اور پھر امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, وہ اس سے اجر میں زیادہ ہے جو نماز پڑھتا ہے اور پھر فوراً سو جاتا ہے, جماعت سے نماز نہیں پڑھتا عشاء کی. متفق علیہ.
حدیث نمبر 700. وعن جابر قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد کے قریب جگہ خالی ہوئی، مکان کی پلاٹ کی جگہ خالی ہوئی. بقعہ کی جمع فرماتے ہیں بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ وہ مسجد کے قریب آ جائیں. فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے ان کے اس سے فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ مسجد کے قریب آ جاؤ. انہوں نے فرمایا بنو سلمہ نے جی ہاں یا رسول اللہ ہم یہ ارادہ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا دیارکم یعنی الزموا دیارکم، اپنے گھروں کو لازم پکڑو. تکتب آثارکم، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں، یعنی تم دور سے چل کے آ رہے ہو تو اللہ اس پہ تمہیں اجر دے گا. تکتب، پھر آپ نے فرمایا تکتب آثارکم، تمہارے قدموں کے نشان لکھے جائیں گے، یعنی تمہیں دور سے آنے کی وجہ سے الگ ثواب ملے گا، ہر قدم پہ نیکی ملے گی. مسجد کے قریب رہنے کی اپنی فضیلت ہے، دور کی اپنی فضیلت ہے. دور کی فضیلت اس کے لیے ہے جو مسجد سے دل اس کا جڑا ہوا ہو، وہ تو آتا رہے گا. جس کا دل جڑا ہوا نہیں ہے وہ پھر قریب آ جائے زیادہ اچھا ہے، ورنہ ناغی کرے گا نماز کے. اور ظاہر ہے مسجد کی برکتیں تو قریب میں ہی حاصل ہوں گی نا، تو ایک جزوی فضیلت ہے دور سے آنے کی، سمجھتے ہو. لیکن آج کل کوئی مسجد کے قریب آنے سے لوگ ڈرتے ہیں، سارا دن مائک بجتا رہتا ہے، لاؤڈ اسپیکر بجتا رہتا ہے. حقیقت ہے نا، سارا دن چلتا رہے گا، اس میں فرمائشی پروگرام چل رہے ہوتے ہیں آج کل. تو چلیں، ہمارے محلے میں ایک مسجد تھی، وہاں فرمائشی پروگرام چلتے تھے. مؤذن صاحب کو لوگ آ کے یہ والی نعت پڑھیں، پھر وہ والی نعت پڑھتے تھے، پھر کہتے تھے یہ پڑھیں، یہ والا درود پڑھیں، پھر وہ درود، پھر کہتے فرمائشی پروگرام چل رہے ہیں. چلیں، مائک کی آوازیں اسپیکر کی آوازیں اتنی تیز ہیں، اذان میں بھی بعض دفعہ کان پھٹ رہے ہوتے ہیں لوگوں کے. بھائی ایک اعتدال سے رکھو. آپ کے محلے کے قریب دوسری مسجد ہے تو آپ کی اذان وہاں تک جائے جہاں آپ کی محلے کی حدود ہے، بس کافی ہے. پوری ملک کو کیوں سنانا چاہ رہے ہو اپنی اذان؟ کان پھٹتے ہیں لوگوں کی، حقیقت ہے. بچے ڈر جاتے ہیں لوگ، تبھی تو دین سے دور بھاگتے ہیں کہ یہ لوگ کیا، خود اپنے جب ان کا مسئلہ آتا ہے تو قرآن حدیث ایک طرف، ورنہ سارے گھنٹے گھنٹے بیانات کرتے رہیں گے، دوسرے کو تکلیف سے بچاؤ، دوسرے کو تکلیف سے بچاؤ. بیانات کروا لو ان سے. اپنا معاملہ آتا ہے بھوپو لے کے لوگوں کے کان پھاڑ رہے ہوتے ہیں جا کے، اسی لیے لوگ بدگمان ہوتے ہیں. پھر چلو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دن سایہ دے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. نمبر 1 امام عادل، عدل والا بادشاہ، امام، وزیر اعظم، سربراہ، سب اس میں داخل ہیں جو عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرے. وشاب نشأ فی عبادت اللہ، اور احمد کی طرح وہ بندہ، احمد بھائی کی طرح جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھے اور لمبی لمبی نہ چھوڑے، اور W11 میں بیٹھ کے یہ نہ کہے کہ میں لینڈ کروزر میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے ڈرائیور لینے آیا ہے. یہ چیزیں بچپن سے چھوڑ دے میرے بھائی. اتنا نیک آدمی ہو. ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، جب نکلے جب تک کہ اس کی طرف لوٹ نہ جائے، تو دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. اللہ سے محبت اتنی. ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 شخص جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، اسی پر جمع ہوتے ہوں، اسی پر جدا ہوتے ہوں. ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جو اللہ کو یاد کرے تنہائی میں اور اس کی آنکھیں بہہ پڑیں. پبلک کے سامنے ناٹک کرنا بہت آسان ہے. بڑے بڑے خطیب ہے رو رہے ہوتے ہیں اور ڈرامے لگائے ہوئے ہوتے ہیں. شب برات میں دیکھ لو آپ، قبرستانوں پہ تخت لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تنہائی میں اللہ کے سامنے روئے. ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال، حسب وجمال، وہ بندہ جس کو خوبصورت اور اچھے حسب والی خاندان والی عورت زنا کی دعوت دے. فقال انی اخاف اللہ، اور وہ کہے مجھے اللہ کا ڈر ہے. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وہ شخص جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں نے کیا صدقہ کیا ہے. کبھی دکھا کے بھی کرنا چاہیے، قرآن میں آتا ہے ترغیب دینے کے لیے، اور چھپا کے بھی کرنا چاہیے. چلو میرے بھائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت میں بندے کی نماز اس کی نماز پر، اس کے گھر میں نماز اور بازار میں نماز پر 25 درجے فضیلت رکھتی ہے. اور یہ 25 درجہ اجر کیوں ملتا ہے زیادہ؟ ایک نماز گھر میں پڑھو، مسجد میں جماعت سے پڑھو تو ایسے جیسے 25 دفعہ پڑھی وہ نماز آپ. فرمایا یہ اس لیے ہے کہ انہ اذا توضأ فاحسن الوضوء، جب وہ وضو کرتا ہے اچھی طرح سے، ثم خرج الى المسجد لا یخرجہ الا الصلاۃ، اور مسجد کی طرف نکلتا ہے اور سوائے نماز کے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس نے اس کو گھر سے نکالا.
ثم ہاں لم یخطو خطوۃ الا رفعت له بها درجہ، ہر قدم پہ اللہ ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ معاف کرتے ہیں. پھر جب نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے مسلسل نماز دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی مصلی پر جہاں نماز پڑھی وہاں بیٹھا رہتا ہے. تو مسجد میں بیٹھنا بہت بڑی ٹینشن بن گیا ہے نا آج کل، تو وہاں تمیز سے جا کے بیٹھ جاؤ، یہ بھی بہت ثواب ہے نماز کے انتظار میں یا نماز کے بعد. تو آپ نے فرمایا اور وہ فرشتے دعا کرتے ہیں اللہم صلی علیہ، اے اللہ اس پر رحمت بھیج، اللہم ارحمہ اس پر رحمت بھیج، ولا یزال احدکم فی صلاتی منتظر الصلاۃ، تم میں سے ہر شخص جب تک وہ نماز کے انتظار، فی صلاۃ منتظر الصلاۃ، جب تک وہ نماز میں ہوتا ہے اس وقت تک، جب تک نماز کے انتظار میں ہوتا ہے وہ نماز کے اندر ہی کہلاتا ہے اللہ کی نظر میں. ٹھیک ہے، اللہم صلی علیہ جو فرشتے کہتے ہیں اس کا مطلب خصوصی رحمتیں. ٹھیک ہے، اس کی میں صلاۃ اور رحمت میں کیا فرق ہے کئی بار بتا چکا ہوں. وفی روایت قال اذا دخل المسجد كانت الصلاۃ تحبسه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے اور نماز اس کو روک لیتی ہے اور پھر اس کو مسلسل نماز کا ثواب ملتا ہے. اللہم اغفر له اللہم تب علیہ، بھی فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ اس کی مغفرت کر دے، اس کی توبہ قبول کر لے. ما لم یؤذ فیہ، جب تک وہ فرشتوں کو تکلیف نہ دے. ما لم یحدث فیہ کیا مطلب، جب تک اس کو حدث لاحق نہ ہو. اگر اس نے گیس خارج کر دی بدبو والی تو پھر فرشتے وہاں سے بوریہ بستر گول کر کے نکل لیتے ہیں. صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں نا اس سے. چلیں وعن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك. انتظار نماز میں تو یہی فضیلت ہے، نماز کی جگہ پہ بیٹھنے کی فضیلت ہے باہر چاہے مسجد نہ بھی ہو. رواه مسلم. حضرت ابو اسید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو یوں کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اور جب مسجد سے باہر نکلے تو یوں کہے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں. کتنی زبردست دعا ہے. دیکھو مسجد میں اللہ کی رحمت کیونکہ اب نماز ہے اللہ کا گھر ہے، اور باہر فضل روزی کو کہتے ہیں. جب باہر نکلے گا تو معاش کی ضرورت ہے تو اللہ فضل چاہیے، ایسا نہ ہو بے روزگاری اگلی نماز سے پہلے تک بھی ایسے ہی پھرتا رہوں جیسے فجر سے ظہر تک پھرتا رہوں. ٹھیک ہے نا، بے روزگار تو فضل چاہیے. چلیں وعن ابي قتاده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے. متفق علیہ. یہ 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کہلاتی ہیں. یہ امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک واجب ہیں. تبھی آپ نے سعودی عرب میں دیکھا ہوگا کوئی عرب مسجد میں آتا ہے تو بیٹھتے نہیں ہیں، کھڑے رہتے ہیں جب تک نماز، ہاں وہ نماز کے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں اگر 2 رکعتوں کا ٹائم نہ ہو تو وہ واجب سمجھتے ہیں اس کو. حناف کے ہاں یہ سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے. واجب نہ ہونے کی دلیل کیا ہے، وہ حدیث ہے جن میں 5 نمازوں کو فرض قرار دیا گیا ہے، لا غیرو، اس کے علاوہ نہیں. اب سوال پیدا پھر وطر کو واجب کیوں کہتے ہیں؟ تو وطر کے وجوب کے دلائل بہت مضبوط ہیں. ان اللہ زادکم صلاۃ علی وہی الوتر من لم یوتر فلیس منا، اس پر وعیدیں بہت شدید ہیں. تو اس لیے اس کو تو یعنی فرض کی طرح کا مطلب لازم ہونے میں واجب یعنی لازم ہونے میں جیسے فرض لازم ہوتا ہے وطر بھی واجب ہے، لیکن ظاہر ہے اس کا وہ درجہ نہیں ہے جو فرض کا ہے. تو یہ دلائل تو کہ تحیۃ المسجد کے بارے میں اتنے مضبوط دلائل نہیں ہے تو اس کو اپنی اصل پہ رکھا ہے. البتہ چونکہ تاکید ہے حدیث میں قم فصلی رکعتین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آپ کی محفل میں آ کے بیٹھے تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو 2 رکعت پڑھو پہلے. تو ان تمام حدیث سے حناف نے استدلال کیا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ بہرحال ہے. سمجھتے ہو؟ البتہ سنت مؤکدہ پہلی دفعہ میں ہے. کوئی بار بار مسجد میں کسی کی انٹری ہو رہی ہے نا، بار بار آنا ہوتا ہے جانا ہوتا ہے، تو ہر دفعہ میں سنت مؤکدہ نہیں ہے. تو ایک دفعہ میں سنت مؤکدہ ہے، پھر بار بار اگر مسجد میں آپ آئیں گے تو پھر وہ سنت ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے، فضیلت ہے. چلیں، اور تحیۃ المسجد میں کوئی بھی نماز جو بھی پڑھیں گے وہ تحیۃ المسجد ہو جائے گی اس سے. مسجد کے آداب میں سے ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو پہلے نماز پڑھیں پھر کوئی اور کام میں مشغول ہو. تو وہ فرض نماز بھی داخل ہے اس میں، سنت بھی داخل ہے، اور الگ سے 2 رکعت ہو تو زیادہ اچھی بات ہے. چلیں. وعن كعب بن مالك قال كان النبي لا يقدم من سفر الا نهارا في الضحى فاذا قدم بدا بالمسجد. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے ہمیشہ دن میں آتے روشنی میں. جب آتے تو آپ مسجد میں پہلے جاتے اور 2 رکعتیں پڑھتے، پھر مسجد میں بیٹھتے، لوگوں سے ملتے، پھر گھر جاتے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گھر میں نہیں آتے. وجہ اس کی دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب گھر میں جب قافلہ آتا نا تو شہر کے کنارے آپ قاصد کو بھیجتے کہ اطلاع دے دو کہ ہم آ گئے. اچانک گھر میں داخلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. آپ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو کہ گھر والوں کو ایسی حالت میں دیکھو جس سے تم ناپسند کرتے ہو. تو اس میں ناپسند میں دونوں چیزیں داخل ہیں, کوئی برائی پر مطلع ہو جاؤ, بدگمانی ہوگی, یہ بھی ہو سکتا ہے, اور دوسرا اس کا حلیہ خراب ہو, حلیہ خراب ہو نا, لتستحد المغیبہ وتمتشط الشعثہ, پراگندہ ہوگی اپنے بال بنا لے گی. تو بعض دفعہ آدمی اپنی بیوی کو ایسی کنڈیشن میں دیکھتا ہے, آدمی بہت روتا ہے کمرے میں جا کے کہ کاش میں یہاں شادی نہ کرتا. سمجھ رہے ہو, اس کی آہ کیسے نکلی ہے بیچارے کی, آہ نکلی ہے. تو آدمی کہتا ہے کاش یہ میں نے غلطی کی ہے شادی کر کے, میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. چلو بہرحال جب آپ سفر سے آئیں تو گھر والوں کو پہلے بتا دیں. اچانک چھاپے مارنا یہ کوئی شریف لوگوں کا کام نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سنا ینشد ضالۃ فی المسجد, جو گمشدہ چیز کا مسجد میں اعلان کر رہا ہے تو اس کو یوں بددعا دیا کرو, لا ردہ اللہ علیک, اللہ کرے تمہیں یہ چیز نہ ملے. فإن المساجد لم تبن لہذا, اس لیے کہ مسجدیں گمشدہ چیزوں کے اعلان کے لیے نہیں بنی. البتہ مسجد ہی میں کسی کی چیز گمی ہو تو پھر اعلان کر سکتا ہے. یہ وہ ہے جب باہر گمی ہو اور لوگ سمجھیں کہ مسجد ایک مجمع ہوتا ہے تو یہاں ایک پبلک پلیس بنایا ہوا ہے. مختلف گاؤں دیہاتوں میں تو بچے گھومنے کے تو خیر یہاں بھی ہوتے ہیں, چڈیاں گھومنے کے اعلان ہوتے ہیں, بکری گھومنے کے اعلان ہوتے ہیں. ایک بچہ نیلے رنگ کی نیکر پہنے ہوئے ملا ہے, جن کا بچہ ہے آ کے لے جائیں. ایک صاحب نے کہا یہ جن کا بچہ مسجد میں کیا کر رہا ہے بھائی, انسانوں کے بچے بتاؤ یہاں پہ جن کا بچہ کیوں. ہر چیز کا اعلان ہوتا ہے مسجدوں میں, تو یہ غلط ہے نا. یہ مسجد ہے, کوئی تھانہ تھوڑی ہے. ہاں کھیت کا اعلان ہوتا ہے. تو اسی سے پتہ چلتا ہے مسجد میں بھیک مانگنا بھی حرام ہے, کیونکہ دوسرے کی گمشدہ چیز کا آپ مسجد میں اعلان نہیں کر سکتے تو اپنے لیے کہاں سے مانگ سکتے ہو. حالانکہ دوسرے کی گمشدہ چیز کا اعلان کرنے میں تو آپ جس نے لقطہ اٹھایا ہے اس کی مدد بھی کر رہے ہیں. تو جب وہ ٹھیک نہیں ہے جس میں اتنی ساری مصلحتیں ہیں تو اپنے لیے کہاں سے جائز ہوگی. ہاں دوسروں کے لیے چندہ مانگنا جائز ہے کیونکہ یہ صدقے کے قبیل سے ہے, اپنے لیے صحیح نہیں ہے. جنازے کی نماز کے اعلان کی گنجائش ہے, موت کا اعلان مسجد سے ٹھیک نہیں ہے کہ حضرات فلاں کا انتقال ہو گیا, انا للہ و انا الیہ راجعون, بس یہ صحیح نہیں ہے بھئی. یہ بھی خبر ہے نا, مسجد ان کی جگہ نہیں ہے. تو بس جنازے کا اعلان ہو کہ فلاں کا انتقال, ظاہر ہے لوگ کہیں گے کہ ایک دم سے جنازہ کا پہلے انتقال تو بتاؤ. اب کیا ایک دم زاہد بھائی کا جنازہ ہے, لوگ حیران, زاہد بھائی کا پہلے بتاؤ ان کا انتقال ہو گیا ہے پھر جنازہ ہے, لیکن ہوا نہیں الحمدللہ, اللہ آپ کو عمر دے. چلیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس بدبودار پودے سے درخت سے کچھ کھائے یعنی پیاز اور لہسن, فلا یقربن مسجدنا ہذا, مسجدنا ہماری مسجد میں کے قریب بھی نہ پھٹکے. فإن الملائکۃ تتأذى مما يتأذى منه الانس, اس لیے کہ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ چیز انسانوں کی تکلیف کا ذریعہ اور فرشتوں کی تکلیف کا بھی ذریعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ دفن کرنا ہے. پہلے کچی مسجدیں ہوتی تھیں, اب تو مسجد میں تھوکنے کا تصور ہی نہیں ہے نا, کیونکہ پکی مسجد ہے. تو کچی مسجدوں میں بعض لوگ تھوک دیا کرتے تھے, تو آپ نے فرمایا یہ گناہ کی بات ہے, مسجد میں تھوکنا جائز نہیں ہے, اور اگر کسی نے غلطی کر لیا تو اب اس کو دفن کرے تھوک کو. چلیں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے, اچھے اعمال بھی برے اعمال بھی. میں نے سب سے اچھے اعمال, میں نے اپنی امت کے اچھے اعمالوں میں سے ایک یہ عمل دیکھا, الاذى یماط عن الطریق, کوئی تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹانا. تو یہ امت کا ایک اچھا عمل. آج کل تو راستے میں ڈالی جاتی ہیں تکلیف دہ چیزیں. ووجدت فی مساوی اعمالها, اور میں نے برے اعمال میں دیکھا, النخاعۃ تکون فی المسجد, بلغم جو مسجد میں پھینکا ہو اور لا تدفن, اور اس کو دفن نہ کیا گیا ہو, یہ بھی برائی ہے. یہ جو مسجد میں وضو خانوں میں جو تھپیڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا بلغموں کے وضو کے وقت, یہ بھی گندگی میں داخل ہے. اگلا آ کے بیٹھتے ہیں, نسوار کے پھٹکیاں, پانوں کے پیکیں, یہ سب اس میں داخل ہے. تمیز سے وضو کیا کرو. چلو فلا یبصق امامہ,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی نماز میں کھڑا ہو تو اپنے سامنے نہ تھوکے اس لیے کہ وہ اللہ سے مناجات کر رہا ہے جب تک نماز میں، اور نہ دائیں طرف تھوکے اس لیے کہ وہاں فرشتہ ہے، اپنے بائیں طرف تھوکے یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوکے اور پھر اس کو دفن کر دے۔ یہ جب جگہ ہے جب کچی جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہو انسان تو بعض دفعہ تھوکنا پڑ جاتا ہے، تو ایسے موقع پہ تو لیفٹ سائڈ پہ نماز میں تھوکے گا اور اس کو پاؤں کے نیچے دفن کر دے گا، چھوڑے گا نہیں اگلے کو زیارت کروانے کے لیے۔ مقامات مقدسہ کی زیارت کریں آپ۔ اچھا چلیں چلو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مرض میں جس سے آپ پھر شفا نہ ملی آپ کو اور آپ کا انتقال ہو گیا، اس مرض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ نبیوں کی قبروں پہ سجدہ کرنا حرام ہے، جب نبی کی قبر پہ حرام ہے تو باقی کون بزرگ ہے پھر؟ متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث۔ جی وصالحیہم مساجد، حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، خبردار تم میں سے پہلے لوگوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، الا فلا تتخذوا القبور مساجد، فرمایا قبروں کو سجدہ گاہ مت بناؤ، نہاکم عن ذلک، میں تمہیں اس عمل سے روکتا ہوں۔ آپ کو یہ خوف تھا کہ میری قبر میں لوگ عقیدت میں کوئی سجدہ گاہ نہ بنا دیں، لیکن صحابہ نے کیسا عمل کیا، دیکھو ایسا زبردست، ایسے توحید پر قائم رہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے گرد 4 دیواری کھڑی کی ہے تو وہ اس میں نہیں بنائی، انہوں نے 4 دیواری نہیں تھی 6 دیواری تھی۔ وجہ اس کی یہ کہ 4 دیواری اس کی مشابہت بیت اللہ سے ہو جاتی ہے، لوگ طواف نہ شروع کر دیں کہیں، اس کا اتنا خیال کیا گیا۔ چلو بھائی، اور ہمارے یہاں دیکھو قبروں پہ مسٹنڈے بن کے مراقبے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں والے، عجیب عجیب قسم کے فضول مسٹنڈے بنا ہوا بیٹھا ہوگا، قبر سے مردے سے کنیکشن ملا رہا ہوگا، کہتے ہیں فلاں سے بھی ثابت ہے، بھائی فلاں کو چھوڑ دو، کس نے کیا کیا اس کو ان سے ان کا بارے میں پوچھا جائے گا، آپ سے ہم پوچھتے ہیں تو کیا کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے، کیوں کر رہے ہو یہاں پہ، نکلو یہاں سے۔ چلو مجھ سے مراقبے میں کنیکشن ملاؤ، دیکھو کیا نکلتا ہے، مردے سے کیوں ملا رہے ہو، جب زندہ بزرگ موجود ہیں اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام، تو ہمارے سامنے بیٹھ کے کنیکشن ملاؤ، آپ کے سارے درجات سلوک کے 17-18 مناظر انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے آپ کے طے ہو جائیں۔ فیض میرا ثابت ہے، جب اتنے بڑے اولیاء کرام موجود ہیں، آپ کو کچھ شک ہے میرے بزرگوں نے؟ شک نہیں کرنا، دیکھو تعلیم پہ شک، اس میں تو شک کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ عین ایمان کا حصہ ہے۔ چلو، تو جب بھی کسی کو قبر پہ جانا ہے نا فیض حاصل کرنے کے لیے تو احقر کی خدمت میں لے آؤ، وہ والا فیض جو ظاہر ہے جو شرک کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا قبرستان زیارت کرنا آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے، یہ والا فیض تو جائز ہے، یہ تو حدیث سے ثابت ہے۔ ایک ہوتا ہے وہ والا فیض جو مسٹنڈے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں قبروں پہ۔ چلو جی، اس کو طبیعت سے فیض ملے گا انشاءاللہ، ہمارے پاس آ کے لیڈ دوں گا اس کو، لیڈ باقاعدہ۔ چلیں کنیکشن کیا بس چھوڑ دیں، میں نے کہا کوئی بڑے بزرگ جو کرتے رہے ان کو چھوڑ دیں آپ، میں آج کی بات کر رہا ہوں اپنی بات، وہ والا فیض نہیں ہے۔ چلیں ابے ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں، ختم، دیٹس آل۔ نہیں کوئی اشارہ، کوئی ایک صحابی بتاؤ کوئی قبر کے قریب بیٹھ کے مراقبہ کیا اس نے، بس چھوڑو یار، ابھی تم لوگ پھر مجھے غصہ دلاؤ گے تم لوگ، یار چھوڑو بس کرو نا، ہر چیز نہیں الٹی سیدھی کرنے کی کوشش میں رہا کرو۔ ایک چیز شرک کا دروازہ ہے، ایک چیز نے قبر پرستی کو فروغ دے دیا، بالفرض وہ فی نفسہ ہوتا بھی ہو تو بھی اس کی شریعت کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دے گی۔ ادھر تو اس کا خیال کیا جا رہا ہے کہ 4 دیواری نہ ہو کہ لوگ قبلہ نہ سمجھ لیں اس کو، حالانکہ توحید پرست لوگ تھے۔ ادھر تو ایک درخت کو کاٹا جا رہا ہے کہ کہیں لوگ بیت رضوان کے نام پہ اس کو کہیں وہ نہ متبرک نہ شروع کرتے ہیں، اور وہ قبر پرستی جس کے شریعت شروع سے مخالفت کرتی رہی ہے، اس میں آپ مسٹنڈے بن کے مراقبہ کر رہے ہو یار بیٹھ کے، لوگوں کو کیا تعلیم دے رہے ہو آپ بیٹھ کے؟ چھوڑ دو، قرآن و سنت ہمارے لیے کافی ہے۔ فیض ملے نہ ملے، وہ جو کچھ شرک کا دروازہ وہاں سے پھیلے گا، تو
کسی بڑے بزرگ نے کیا اس کی تعویل کر لو، بھائی اللہ والے تھے، انسان ہے، غلطی ہوتی ہے. اگر تو براہ راست مردے سے مانگا ہے اس کو متصرف مختار سمجھ کے وہ تو ویسے ہی کافر ہو جائے گا. لیکن اگر از قبیل کرامت ہے، کچھ اس کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے کچھ کر لے گا، تو بھی بدعت کا بہرحال ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، شرک کا دروازہ کھولنے کا ذریعہ ہے یہ. سمجھتا ہے؟ تو یہ چھوڑ دو یہ سب چیزیں. تو بس جو غلطی ہوئی ہے، جس سے غلطی ہوئی ہے اس کو آپ کہہ لو غلطی ہو گئی. بڑے بڑے لوگوں سے بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں. ہاں لیکن آپ فتویٰ نہیں دو اس کے جائز ہونے پر، بالکل جائز نہیں ہے یہ. شریعت پہ چلو، سیدھا سیدھا انسان کے بچے بنو. 5 ٹائم نماز پڑھو، اشراق پڑھو، تہجد پڑھو، روزے رکھو، پیر جمعرات کا رکھ لو، نہیں رکھتے تو جو جس دن موقع ملتا ہے اس دن روزہ رکھ لو، اللہ اللہ کر لیا کرو، صبح شام کی تسبیحات کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، 4 شادیاں کرو، بچے اسپیڈ سے پیدا کرو. بس یہ فیض ہمارے لیے کافی ہے، مزید کسی فیض کی ہمیں ضرورت نہیں. لیکن انکار بھی نہیں کریں گے، بھائی جو نیک لوگ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کی تعویل کی جاتی ہے، یہ شریعت سے ثابت ہے. تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ میں تصوف کے مراتب کا انکار تھوڑی کر رہا ہوں، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے ان مراتب کا. کیا مطلب کیا حاصل ہے کسی کو؟ چپ رہو نا آپ. ہاں کسی شخص کو حاصل ہے تو وہ اپنی جیب میں رکھے، ختم. نہیں، رد کا مطلب ہم رد کریں گے، کسی کو کرنے نہیں دیں گے ہم اپنے سامنے یہ عمل نہیں کرنا. بس کسی کو ہے تو وہ ہوگا، وہ جانے، اللہ کا معاملہ ہے، اس کا معاملہ ہے. ہم اس کو برا تھوڑی کہہ رہے ہیں، ہم یہ تھوڑی کر رہے ہیں جو آج کل لوگوں نے ایک سیٹ اپ شروع کیا ہوا ہے، پرانے لوگوں کی کتابوں سے عیب تلاش کر کے ان پہ رد کرنا. یہ تو سیٹ اپ ہی شریعت کے خلاف ہے. ہم تو آپ کو منع کریں گے، آپ کو اجازت نہیں ہے. ہم تصوف کے قائل ہیں. اب وہ حضرت کو کسی نے خط لکھا، میں 16ویں منزل پر پہنچ گیا ہوں، 17ویں پر آپ پہنچا دیں. حضرت فرمایا انسان کا بچہ بن جائے، ادھر آگے نماز روزہ پڑھ لو. حضرت نے یہ نہیں کہا جو 17ویں پہ پہنچے ہوئے وہ دائرہ اسلام سے خارج یا وہ گمراہ، کچھ بھی نہیں کہا. بھائی تو انسان کا بچہ بن تو چھوڑ دے، وہ کیا 17واں 18واں 19واں 20واں فضول. اللہ اللہ کر، کوئی دل سے اللہ اللہ کی آوازیں نہیں آتی کسی کے، زبان سے اللہ اللہ پہ ثواب ملتا ہے. نیچے سے اللہ اللہ کی آوازیں دور حدیث میں بیٹھتے طلبہ کیا نیچے کیا پڑھ رہے ہوتے، ذکر کر رہے ہوتے ہیں. دور حدیث کے اوپر بیٹھتے ہیں یہ آج کل. چلو یار چلو سبق لو. دیکھو زاہد بھائی، ہر بدعت کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ گاؤں دیہاتوں میں لوگوں نے کیا کر دیا جا کے یار، ہر بدعت کی بنیاد. تصوف کا مطلب یہ کسی اللہ والے بزرگ سے بیعت ہو کے اپنی اصلاح کراؤ کہ حضرت میرے اندر حسد، بغض، کینہ، دنیا کی محبت، حب جاہ، بڑا بننے کا شوق، یہ چیزیں آ گئی ہیں، یہ ختم کرائیں میری، اور گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہے. بس اس کا نام ہے تصوف. جو شیخ یہ کام کر دے وہ کامل بزرگ ہے، جو یہ کام نہ کرے منازل میں بٹھا کے گھماتا رہے آپ کو، وہ ٹائم ضائع کیا اس شیخ نے بھی، اپنا بھی، آپ کا بھی. جی چلے بھائی یار، کہاں چلا گیا علی بن عمر رضی اللہ عنہ؟ یہ بتا دیا نا. اپنے گھر میں بھی نماز پڑھا کرو، اس کے قبرستان مت بناؤ، نوافل گھر میں پڑھنا افضل ہے. چلیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے. یہ مدینہ میں تھا. یہ بھی اسلام کا معجزہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی قبلے کی طرف رخ کیا، آج تک وہ اسی رخ پر ہے. اور آج فلکیات سے پتہ چلا کہ بالکل سیدھا کہاں ہے، قبلے کی طرف ہے. تو اس دور میں تو فلکیات کا علم نبی جانتے نہیں تھے اور صحابہ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن کیسے زبردست قبلے کا تعین کیا کہ نہیں کیا. تو یہ بھی معجزہ ہے. اور اس دور میں جتنی مسجدیں صحابہ نے بنائی ہیں وہ تو خیر فلکیات کے علم کی وجہ سے بنائی ہیں، وہ بھی سارے بیت اللہ کی طرف ہیں جو اب تک موجود ہیں. لیکن مسجد نبی کا بیت اللہ کی طرف ہونا بہرحال یہ معجزہ ہے. وجہ اس کی یہ کہ آپ کھڑے ہوئے تھے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، وہی آئی اور ایک دم نماز میں رخ چینج کر دیا. وہاں تو کوئی نہ کسی نے کیلکولیشن کی نہ کچھ بھی، ایک دم رخ کہاں کیا ہے، مسجد نبی کی طرف، اور اسی پر نشان بنا کے مسجد نبی بنائی، یعنی اسی رخ پہ بنائی گئی ہے. چلیں. حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد کی صورت میں آئے، ہم نے آپ سے بیعت کی اور ہم نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، اور ہم نے آپ کو خبر دی کہ ہماری زمین میں ایک چرچ ہے، بیع ہے نا قرآن میں، صلوات و بیع و مساجد، تو چرچ ہے.
تو ظاہر ہے وہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، تو ہم کیا کریں؟ فاستوهبناه من فضل طهوره، ہم نے برکت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا بچا ہوا پانی مانگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، وضو کیا اور کلی کی، پھر اس پانی کو ہمارے لیے برتن میں ڈالا۔ تو اس میں یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے بچے ہوئے پانی کو، یہ مطلب بھی ہوتا ہے کلی کر کے اس پانی کو برتن میں ڈالا۔ ظاہر یہی ہے کہ اس وضو پہ جو پانی استعمال ہوا ہے نا، کیونکہ برکت تو اسی سے ہوگی نا، تو اس پانی کو آپ نے برتن میں ڈالا۔ اچھا، وَأَمَرَنَا فَقَالَ خُرُجُوا، پھر ہمیں حکم دیا، فرمایا نکل جاؤ، فَإِذَا أَتَيْتُمْ أَرْضَكُمْ فَاغْسِلُوا بِيَعْتَكُمْ، اس چرچ کو توڑ دو، یا تو اس سے مراد ہے اس کے محراب کو توڑ دو تاکہ قبلے کی طرف کرنا ہے نا اس کو، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا چرچ توڑ کے اس طرف رخ کر کے مسجد بنا دو، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ وَانْزَحُوا مَكَانَهَا بِمَا بِهَذَا الْمَاءِ، اس پانی کو وہاں ڈالو اس جگہ پر، وَاتَّخِذُوهَا مَسْجِدًا، اور اسے مسجد بنا لو۔ فَلَمَّا قُلْنَا إِنَّ الْبَلَدَ بَعِيدٌ وَالْحَرُّ شَدِيدٌ وَالْمَاءُ يُنْشَفُ، فرمایا پانی خشک ہونے کا خطرہ ہے، شہر دور ہے تو یہ پانی تو کم پڑ جائے گا، تو آپ نے فرمایا مُدُّوهُ مِنَ الْمَاءِ، اس میں دوسرا پانی ملاؤ، فَإِنَّهُ لَا يُرِيدُهُ إِلَّا طِيبًا لَا يَزِيدُهُ إِلَّا طِيبًا، تو وہ دوسرا پانی جتنا ملاؤ گے وہ اس کی پاکیزگی اسی حساب سے بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ نبی کا جھوٹا پانی، وضو کا مستعمل پانی اس میں شامل ہوگا تو وہ پورا پانی طیب بن جائے گا، سمجھتے ہو؟ چلو، تو اس سے تبرک بھی آثار الصالحین کے جواز پر استدلال کیا گیا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی یہاں جمہور امت سے اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں صرف پیغمبر کے آثار سے تو تبرک جائز ہے، باقی کسی اور سے جائز نہیں ہے۔ جمہور کی رائے یہی ہے کہ نہیں، باقی تبرک بھی جائز ہے، یعنی کسی بزرگ کی قمیص پہن لے آدمی تبرک کی نیت سے، ٹوپی پہن لے تبرک کی نیت سے، جائز، اس میں ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ لیکن بہرحال اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جہاں اس سے شرک پھیلنے کا ذریعہ ہوگا، غلوف کا ذریعہ یہ چیز بنے گی، وہاں یہ عمل ناجائز ہو جائے گا، سمجھتے ہو؟ لوگ عمل کو چھوڑ کر بزرگوں کی ٹوپیوں پہ فوکس کر رہے ہیں جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے، تو یہ پھر عمل اس وقت تو بہرحال یہ ناجائز ہوگا عمل، سمجھتے ہو؟ چلو